نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹھک ہے، نہ ہی اس کی ذات کا کوئی وزیر اور کوئی خلیفہ ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی سے مشورے لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اور جس طرح سے چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہر اپنے نیک بندوں اور ہر اپنی نیک بندیوں پر۔ عزیزان قدر، امت مسلمہ کے زوال کے اسباب اگر ہم شمار کرنے بیٹھ جائیں تو کئی سارے اس کے اسباب ہیں جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں آج زوال ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر کوئی ایک ایسی کتاب کا حوالہ دیجئے کہ جو پڑھی جاتی ہو کروڑوں کی تعداد کے اندر، اس کو لوگ استعمال بھی کرتے ہوں اور کروڑوں کی تعداد کے اندر پڑھتے بھی ہوں، لیکن وہ زبان ایسی زبان کہ لوگ پڑھتے ہوں لیکن اس کو سمجھتے نہ ہوں۔ بتائیے دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب یا کوئی ایسی بولی ہے؟ بتائیے۔ اگر اردو کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم اردو کی زبان سمجھتے ہیں، اگر ہم فارسی، انگریزی یا دنیا کی کوئی بھی زبان میں بات کرتے ہیں، کنورسیشن کرتے ہیں، ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن دنیا کی ایک واحد ایسی کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے، ضرورت کے وقت اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے، لیکن اکثر من الناس لا یفقہون لا یعلمون، اکثر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ معلوم ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ معلوم ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کریم ہے، کروڑوں کی تعداد کے اندر اس کے حفاظ ہیں۔ گوگل سرچ رپورٹ کے مطابق اس وقت اپروکسیمیٹلی دنیا کے اندر 4.5 کروڑ تقریباً حافظ قرآن موجود ہیں۔ 4.5 کروڑ۔ ایک پروگرام کے اندر تھا میں اوکھاڑا آرٹ کونسل کے اندر، وہاں پر مسلم اور عیسائی سارے تھے، 5 پادری آئے ہوئے تھے عیسائیت کی تشہیر کے لیے، اور وہ بھی باذن اللہ تعالی، بفضل اللہ تعالی، دین اسلام کی ترجمانی اللہ نے مجھ سے لی۔ میں نے وہاں پر کہا بتائیے آپ تقریباً اتنے سارے سینکڑوں میں عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں اور عیسائی کے 5 عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے آپ لوگوں میں سے کس کو پوری بائبل یاد ہے؟ پوری بائبل کس کو یاد ہے؟ واللہ باللہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ایک عیسائی کھڑا نہیں ہوا کہ بھائی مجھے پوری بائبل یاد ہے۔ میں نے کہا آدھی بائبل، فہمت؟ آدھی بائبل، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ میں نے کہا تہائی بائبل، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ میں نے کہا اچھا چلو بائبل کے اندر جو چیپٹرز ہیں اس میں سے کوئی ایک چیپٹر مجھے سنا دے، ایک لفظ کی غلطی نہ ہو۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہاں پر تقریباً 300 کی تعداد میں مسلمان ہیں، بتائیے قرآن مجید کس کو حفظ ہے؟ اب یقین مانے آدھے مجموعے نے ہاتھ اٹھا لیا ہمیں قرآن مکمل حفظ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو شکوہ ہے مجھ سے اور آپ سے، میں بات مختصر سے کروں گا لیکن بڑی ٹو دی پوائنٹ میں نے بات کرنی ہے۔ میں بات کروں گا آپ سے گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں، زمینی حقائق کے بارے میں جو اس وقت چل رہے ہیں۔ میری بات توجہ سے سنیے گا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اتنے بڑے مجموعے کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کو سنا جاتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ شکوہ کیا سورہ قمر 54 سورت، آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو اس کو سمجھے؟ ہمارے یہاں میجورٹی قرآن کو نہیں سمجھتی۔ امت مسلمہ کے زوال کا سبب ہے کہ قرآن حلق کے نیچے سے نہیں اترتا۔ آپ دیکھیں اس وقت شبینے لگے ہوئے ہیں،
2 دن 3 دن 4 دن کا شبینہ، 10 دن کا شبینہ۔ فیڈرل بی ایریا کے اندر میں نے بینر دیکھا تھا، تاجروں کے لیے خوشخبری، حافظ عبد الرحمن کمپیوٹر صاحب تاجروں کو 1 رات کے اندر پہلے روزے کے ہی اندر ہی تراویح سے فارغ کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی نے سنن ترمذی میں، امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل میں، امام ابو یعلا الموصلی نے اپنی مسند کے اندر، اور اسی طرح سے جامع العصول کے اندر، اور امام ابن کثیر کی الجامع و مسانی السنن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به الاخرین، اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے امت کو زوال سے بچا کر بلندی پر لے جاتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ فہمتم شبابنا ما فہمتم، ذلیل کر دیتے ہیں اللہ تعالی کن لوگوں کو کہ جن کے حلق کے نیچے سے یہ قرآن نہیں اترتا۔ آج آپ دیکھیں حفاظ کثیر ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن قرآن کسی کو بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہتے ہیں۔ ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت سن کر لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، لوگوں نے قرآن کے ایک حکم کو سن کر ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ آج واللہ قرآن پورا مہینہ سنایا جاتا ہے، جس کی داڑھی کٹی ہوئی ہے رمضان کے بعد بھی اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہی ہوگی۔ حافظ صاحب اللہ ماشاء اللہ کہہ رہا ہوں، حافظ صاحب نے رمضان سے 2 مہینے پہلے داڑھی رکھ لی، ان کو قرآن سنانا ہے، اور چاند رات کے دن سب سے پہلے حجام کی دکان پر داڑھی کو صاف کروانے کے لیے وہی بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کیوں کہ قرآن تو سنایا ہے لیکن قرآن کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا۔ تو امت مسلمہ کا زوال کا سبب یہی ہے۔ آپ دیکھیں، میں ایک بات کہتا ہوں آپ سے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت پہلے وی سی آر اور وی سی پی لوگ خرید کر اپنے گھروں میں لاتے تھے، ہے نا؟ آپ کو یاد ہوگا وی سی آر لاتے تھے، اور جو اسمارٹ فیملی ہوتی تھی اس وقت کی برگر فیملیز، وہ بڑے بڑے وی سی آر لاتی تھی گھر میں ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے اس کی اسٹیشن بک موجود تھی، ہدایت نامہ ایک کتاب آتی تھی۔ بھائی آپ کو ویڈیو کو جو ہے اگر چلانا ہے تو پلے کا بٹن دبانا ہوگا، ہے نا؟ آپ کو یاد ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو کو روکنا ہے تو اسٹاپ کا بٹن دبانا ہوگا۔ اگر ویڈیو کو آپ نے پیچھے لے جانا ہے تو ریوائنڈ، آگے لے جانا ہے تو فارورڈ۔ ایمانداری سے بتائیے، اگر کسی بندے کو ویڈیو پلے کرنا ہو، اگر وہ اسٹاپ کا بٹن دبائے، اسٹاپ کا بٹن دباتا رہے جبکہ اس کی انسٹرکشن بک موجود ہے، تو کیا خیال ہے اسٹاپ کے بٹن دبانے سے ویڈیو پلے ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ جی نہیں ہوگی نا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے ہدایت نامے میں یہ لکھا ہے کہ ویڈیو کو پلے کرنا ہے تو پلے کا بٹن دبانا ہوگا، روکنا ہے اسٹاپ کا، اگر ایک ہی جگہ پر روک کے کھڑا کر دینا ہے پیوز کا، اگر پیچھے لے جانا ہے ریوائنڈ اور آگے لے جانا ہے فارورڈ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کے لیے انسٹرکشن بک قرآن مجید کی صورت میں نازل کر دیا ہے۔ فرمایا یہ 6 فٹ کی مشین میں نے بنائی ہے، یہ 6 فٹ کی بہترین کاریگری کی ہے میں نے، اب اس مشین کو اگر بالکل صحیح چلانا ہے کہ کئی خرابی پیدا نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشین کو چلانے کے لیے کتاب بھی اتار دی، اور اس مشین کو چلانے کے لیے گڈ ایگزامپل، آرٹ آف لیونگ، بہترین نبی، بہترین انسان بھی بھیج دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کہ تمہیں اس کتاب پر عمل کرتے ہوئے اگر ہدایت نامہ سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے نبی کو سمجھ لینا، ان کو دیکھ لینا، وہ اس ہدایت نامے پہ تمہیں عمل کر کے دکھا دیں گے۔ لیکن آج امت مسلمہ اس کی جگہ پر فضائل اعمال، اس کی جگہ پر بہشتی زیور، اس کی جگہ پر در مختار، رد مختار، اس کی جگہ پر حدائق کنز الایمان، اس کی جگہ پر جو ہے وہ کون سی کتابیں استعمال نہیں کرتی، لیکن واللہ اس وقت آج امت مسلمہ اس کی جگہ پر اصل کتابوں کی طرف نہیں آتی۔ جو مین اوتھنٹک جو ریسورسز جو ہے قرآن اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 جگہوں پر تمام کتب حدیث میں
دو جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے. ایک امام حاکم نے اپنی المستدرک کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 313 کے اندر، اور اسی طرح سے امام مالک کی المعطا کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر صفحہ نمبر 400 میں امام مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتو فیکم امرین، اور امام حاکم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتو فیکم شیئین، 2 حکم چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ. تو اذان قدر امت مسلمہ کا زوال کا سبب یہ ہے جس طرح سے عیسائیوں نے یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا. وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اپنے کمر کے پیچھے کتاب کو پھینک دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. ہمیں قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. میت ہو جاتی ہے قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، میت کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے. بچی کو رخصت کرنا ہوتا ہے سر پر قرآن رکھتے ہیں. اس کے علاوہ میت کے لیے اور رخصتی کے علاوہ ہمیں زندگی کے کسی ڈپارٹمنٹ پہ قرآن یاد نہیں آتا. یہ امت مسلمہ کے زوال کا سبب ہے. دوسرا زوال امت مسلمہ کا وہ ہے عقل پرستی. کیا ہے؟ عقل پرستی. شریعت کے احکامات کے خلاف اپنی عقل کو لاتے ہیں. آپ دیکھیں ایک آدمی سے بات ہوئی، کہتا ہے کہ جی میری عقل خول ہے، ہر بات میں وہ عقل کو لاتا ہے. جی میری عقل سب سے بہترین عقل ہے. آپ کہتے ہیں آپ کی عقل سب سے بہتر، میں کہتا ہوں میری عقل. لیکن کس کی عقل سب سے بہتر ہے؟ آج عقل کا مسئلہ ہے. یہ جو سائنس کا جو تفاوت جو ہے نا، آج ماڈرن سائنس، الحمدللہ میں نے اپنے اسکول لائف کے اندر سائنس پڑھی ہے، میں سائنس کا آج بھی بہترین طالب علم ہوں. آپ دیکھیں کہ آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو پرکھنے کے لیے سائنس کا سہارا لیا جاتا ہے. آج اگر ممبر پر کوئی ایک عالم آ کر سائنس کی حوالے کوٹ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا جو ہے کوئی غلطی کرنے والا نہیں ہے کہ جو قرآن اور حدیث کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کو پیش کر رہا ہے. کیوں کہ قرآن و حدیث اللہ کی وحی ہے اور سائنس انسانی تحقیق کا مرکب ہے. سائنس میں غلطی ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے سائنس کہتی تھی زمین ساکن ہے اور سورج گھوم رہا ہے. یاد ہے؟ ہم نے 7 کلاس کے اندر یہ پڑھا تھا اپنی اسکول کے اندر. سائنس کہتی ہے، اس کے بعد پھر سائنس کی جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ تبدیل ہوئی. سائنس کہتی ہے کہ جی سورج جو ہے وہ ساکن ہے، زمین گھوم رہی ہے اس کے ارد گرد، زمین گھوم رہی ہے. پھر سائنس نے کہا کہ دونوں اپنی جگہ پر گھوم رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے فرمایا فی کل فلک یسبحون، ہر چیز اپنے محور کے اندر تیر رہی ہے، ہر چیز تیر رہی ہے اپنے محور کے اندر. سائنس نے پہلے، آپ کو میں بتاتا چلوں، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہماری 7 کلاس کے اندر ایک چیپٹر تھا، اس کا نام تھا دی کیو مین. اگر آپ نے سائنس پڑھو تو شاید آپ کو یاد ہو. دی کیو مین اس کا مطلب بندر. سائنس کہتی ہے انسان پہلے بندر تھا، یعنی میں اور آپ پہلے بندر تھے، اب بندر سے انسان ہوئے ہیں. یعنی شروع میں انسان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو. شروع سے ہی آدم تھے، انسان بندر نہیں تھا. لیکن سائنس کیا کہتی ہے؟ انسان بندر تھا. اب دیکھیں سائنس کی کیسی عجیب تھیوری ہے. وہ کہتی ہے ایک جگہ ہمارا مناظرہ ہوا، میری ڈیبیٹ ہوئی. آپ نے یہ نام سنا ہوگا ملیر کے اندر شمسی سوسائٹی میں، نام سنے؟ وہاں پر مسجد عثمان بن عفان ہے. وہاں پر 3 اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے میرے پاس ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے. کہتے ہیں کہ انسان کا شروع سے کوئی وجود نہیں تھا، انسان اتفاقی طور پر پیدا ہوا ہے. اب یہ ذرا بات پتہ کی ہے، میں بتاتا چلوں آپ کو، اس لیے کہ اس وقت ہمارے یونیورسٹیز کے اندر 100 میں سے 40% لوگ ملحدین ہیں. کون ہے؟ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ کے وجود کا انکار انہوں نے کب کیا؟ جب انہوں نے شریعت کے اور وحی کے خلاف اپنی عقل کو استعمال کیا ہے. کس کو کیا ہے؟ اپنی عقل کو استعمال کیا ہے. جب اپنی عقل کو استعمال کیا ہے وحی کے مقابل، تو کیا ہو گیا؟ انہوں نے اپنے اللہ کا ہی انکار کر دیا. ان سے بات ہوئی، کہنے لگے آج سے 3 کروڑ سال پہلے، کتنے؟ 3 کروڑ سال پہلے ایک پانی تھا اور وہ پانی ہل رہا تھا. پانی چٹان سے ٹکرا رہا تھا، ٹکراتا رہا. 15 سال کے بعد وہاں پر کائی جمنا شروع ہوئی. 15 لاکھ سال بعد
پھر اس کے بعد 10 لاکھ سال کے بعد وہ کائی کا ٹکڑا بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، وہ زمین پر آ کر گرا، اور زمین کے اندر بعد پھر جو ہے 50 سال کے بعد اس کے اندر جنبش پیدا ہوئی، ہوتی چلی گئی، ہوتی چلی گئی، پھر پورے 1 کروڑ سال گزرے، پھر اس کے بعد وہ انسان کی روح اس طرح سے دھارا کہ پہلے وہ بندر بنا، بندر سے پھر تھوڑا سا بڑا ہوا، پھر اس کا منہ بنا، پھر اس کے ہاتھ بنے، پھر ہاتھ بننے کے بعد سر بنا، سر بننے کے بعد وہ چلنا شروع کر دیا، پھر چھوٹا تھا، پھر بڑا ہوا، پھر تھوڑا اور بڑا ہو گیا، اور اس طرح سے کرتے کرتے ارتقاء، ایولیوشن پیدا ہوا اس کے اندر، اور آج یہ انسان بن گیا 3 کروڑ سال کے بعد۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ یہ کہتے ہو کہ اس وقت جو بندر تھا 2 کروڑ سال کے بعد انسان کی صورت اختیار کر گیا۔ میں نے کہا یعنی ارتقاء کر رہا ہے نا یہ مسئلہ؟ انہوں نے کہا بالکل۔ میں نے کہا ہمیں انسان بنتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ کہنے لگے ہمیں تقریباً 3 کروڑ سال ہو گئے۔ میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو 1 کروڑ سال پہلے ہی برمانس بن جانا چاہیے تھا، برمانس بن جانا چاہیے تھا ہمیں۔ اور میں نے کہا یہ چوٹیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، آپ کے بقول 3 کروڑ سال پہلے وہ بھی اتنی تھی۔ میں نے کہا ان کو تو پھر ہاتھی بن جانا چاہیے تھا چوٹیوں کو۔ یہ کیسا عجیب ارتقاء ہے۔ میں نے ان سے کہا اچھا یہ پانی، میں نے کہا کہ وہاں پانی تھا، میں نے کہا پانی کو وہاں کس نے پیدا کیا جب کوئی خالق ہے ہی نہیں؟ کس نے پیدا کیا؟ اچھا پانی اگر آپ بالٹی بھر کر بھی رکھ دیں کہیں پر تو پانی 2 وجہوں سے جنبش کھائے گا، یا تو کوئی اس کو دھکا مارے تو پانی ہلے گا، یا پھر ہوا کے پریشر کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ ہلے گا۔ سمندر کے اندر جو پانی کے اندر جو لہریں بنتی ہیں وہ ہوا کے پریشر کی وجہ سے لہریں بنتی ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا بتاؤ اس کو ہلانے والا کون تھا، اور اگر وہ ہل رہا تھا تو ہوا چلانے والا کون تھا؟ آپ تو کہتے ہو کوئی بھی نہیں ہے، آپ تو کہتے ہو کوئی نہیں ہے انسان کو پیدا کرنے والا، یہ سارے اتفاقی طور پر پیدا ہوئے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا، کہنے لگا کہ جی اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اچھا ایک بڑا عجیب سوال ہے ان عقل پرستوں کا۔ میں نے بتایا نا امت مسلمہ کے زوال کا سبب عقل پرستی ہے، اور آج کے دور میں الحاد ہے، اللہ کے وجود کا انکار۔ ایک آدمی کہنے لگا مجھ سے، آپ نے بھی سنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، بتائیے، میں آپ سب سے مخاطب ہوں، قادر ہے نا؟ آپ سے یہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا کوئی خدا بنا سکتا ہے؟ جی نہیں سمجھے آپ؟ میں دوبارہ دہرا ہوں، ان کا یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، آپ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آپ سے کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنی طرح کوئی دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اب کیا جواب دیں گے؟ پریشان ہو گئے، یار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں وہ بنا سکتا ہے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بنا سکتا ہے، لیکن میں نے کہا وہ خالق نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس کو کس نے بنایا؟ کہتے ہیں کہ اس خدا نے جس کا آپ تعارف کروا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ خالق اب بھی ہے، اور وہ جو بنائے گا دوسرا وہ مخلوق ہے۔ میں نے کہا تم دوبارہ خالق نہیں لا سکتے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوبارہ خالق لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ خالق تو ہے ہی ایک۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون چلا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کی مثال ہے، ایک ریل گاڑی ہے، ریل گاڑی، ٹھیک ہے، قطار ریل گاڑی، اس کے 30 ڈبے ہیں۔ کتنے ڈبے؟ 30۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں میمن صاحب یہ 30ویں ڈبے کو کون چلا رہا ہے، میں جواب کیا ہوگا؟ 29واں ڈبہ ہے۔ اچھا 29ویں ڈبے کو کون چلا رہا ہے؟ میں کہوں گا 28واں، 28ویں کو 27واں، 27ویں کو 26واں، 25واں، 24واں، 22واں، 23واں، 22واں، 21واں، 20واں، اس طرح سے کرتے کرتے پہلے ڈبے پر آپ آ جائیں۔ آپ بولیں گے اس کو کون چلا رہا ہے؟ میں کہوں گا انجن۔ اب اس کے بعد آپ سوال نہیں کریں گے کہ انجن کو کون چلا رہا ہے، آپ سمجھ رہے؟ سوال کریں گے؟ اگر آپ سوال کریں گے تو میرے خیال سے تو عقل سے پیدل ہی ہوگا جو بندہ سوال کرے گا انجن کو کون چلا رہا ہے؟ او بھائی انجن کو کوئی نہیں چلا رہا، انجن خود سب کو چلاتا ہے۔ اسی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آ کر رک کر کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کو کون چلا رہا ہے، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی بھی نہیں۔ ایک دفعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ امام مالک، موطا امام مالک والے، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ایک شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ذرا عقل پرستی پہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ بولے تو میں ختم کر دوں، اور آپ بولے تو اپنی بات کو مکمل کر لو، کیا خیال ہے؟ کچھ نکتے دینے ہیں آپ نے مجھے، ہے نا، آپ کو انشاءاللہ بڑے کام آئیں گے۔
امام مالک رحمہ اللہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے. کون سا درخت ہے؟ شہتوت کا. وہاں پر ایک دہریہ آیا ان کے پاس. دہریہ سمجھتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، جس کو ہم کمیونسٹ یا پھر نئی اصطلاح میں ایتھسٹ کہتے ہیں. امام مالک کو کہنے لگا کہ بتائیے اللہ تعالیٰ کا وجود اس درخت سے ثابت کر دیں. میں اگر آپ کو کہوں آپ اپنے اندر سے اللہ کے وجود کو ثابت کر دیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیسے ثابت کروں میں اللہ تعالیٰ کو؟ امام مالک کو کہا کہ آپ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس درخت سے اللہ تعالیٰ کو ثابت کر دیں. امام مالک رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہ جو شہتوت کا درخت ہے نا، اس کی جڑ دیکھو مختلف رنگ کی ہے، اس کا تنا دیکھو مختلف رنگ کا ہے، اس کے پتے دیکھو ہرے مختلف رنگ کے، سوکھے ہوئے پتے پیلے رنگ کے، یہ مختلف رنگ کے. شہتوت پکا ہوا اس کا رنگ الگ، کچا شہتوت اس کا رنگ الگ، پکے ہوئے رنگ کا لذت الگ. جو شہتوت پکے ہوئے ہیں اور جو شہتوت کچے ہیں اس کی لذت الگ. کہتے ہیں بکری آتی ہے پتوں کو کھاتی ہے تو مینگنی نکالتی ہے، گائے آتی ہے تو گوبر نکالتی ہے، شہد کی مکھی آتی ہے اس کو چاٹتی ہے تو مختلف قسم کا شہد نکالتی ہے، اور آ کر اگر اسی پتوں کو جو ہے ہرن کھاتی ہے تو ہرن ارکے عنبر نکالتی ہے. امام مالک فرماتے ہیں دیکھو چیز ایک ہے اور سارے نتائج مختلف ہیں. چیز ایک نتائج مختلف، یہ میرے رب کے وجود کی دلیل ہے، میرے رب کے وجود کی دلیل ہے. آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے. اور آج ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہماری عقل میں اللہ تعالیٰ نہیں آ رہے. امت مسلمہ کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے اپنی عقل پرستی کا. دیکھیں نا، آپ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ عقل کو لاتے ہیں نا. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ لی آپ نے، آپ کی نماز کے اندر ری خارج ہو جاتی ہے، آپ کی ری خارج ہو گئی، ٹھیک ہے. اب آپ ناک پہ انگلی رکھے اور چلے جائیے. آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ نماز کے لیے ری خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا. آپ کیا کریں گے؟ وضو بنائیں گے. وضو کے لیے کون سے آزاد ہوئیں گے آپ کو نہیں پتا؟ بولے نا، کون سے آزاد ہوئیں گے؟ ہاتھ ہیں کلی کریں گے، چہرہ دھوئیں گے، سر کا مسح اور قدموں کو دھوئیں گے. ایمانداری سے بتائیے وضو کیا ان جگہوں سے ٹوٹا ہے؟ وضو تو آپ نے اپنے دوبر سے توڑا ہے، اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے، اس کو تو کچھ کہہ بھی نہیں رہے. بیچارے ان اعضاء کو دھو رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ دوبر کو دھو، لیکن شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ دوبر کو چھوڑو اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ان اعضاء کو دو جن کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ شریعت ہے. آپ نے جرابیں پہنی ہیں، آپ مسح کرتے ہیں، کدھر کرتے ہیں؟ اوپر پیر کے کہ نیچے؟ اوپر. کیوں؟ چلتے تو آپ نیچے سے. تلوا تو نیچے کا خراب ہو رہا ہے مٹی سے، اوپر کا حصہ تو خراب ہی نہیں ہو رہا. پھر مسح اوپر کیوں؟ مسح تو نیچے ہونا چاہیے. آپ مسح اوپر اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ مسح اوپر کرو، لیکن عقل کو آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اللہ کے حکم کی پابند ہے. تو کس کی پابند ہے؟ میرے اللہ کے حکم کی پابند ہے. تو عزیزان قدر، موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ ایک قرآن مجید سے دوری اور دوسرا عقل پرستی. انسان عقل کو اتنا بڑا دیتا ہے، ہر چیز میں عقل، ہر چیز میں عقل، ہر چیز میں عقل. یاد رکھے گا میرے بھائی، ڈارون نے اللہ تعالیٰ کا انکار کب کیا تھا؟ جب اس نے اپنی عقل کو کل کائنات سمجھ لیا تھا. ہماری عقل ناقص ہے، ہماری عقل وحی کی پابند ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اتارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اتارنے کے بعد فرما دیا تھا کہ میں وحی اتار رہا ہوں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہدایت اتار رہا ہوں، میری وحی کی جو پیروی کرے گا وہ بے خوف اور بے غم ہوگا. ایک دن بھی اللہ نے وحی کے علاوہ ہمیں نہیں چھوڑا. تو عزیزان گرامی، امت مسلمہ کے زوال کے سب سے بڑے دو سبب ہیں. ایک قرآن اور حدیث کو ترک کرنا، اپنی آرائیں، اپنے قیاس، اپنے اماموں کی تقلید، اپنے مذہب کی تقلید. اور سب سے بڑا جو آج موجودہ دور کا جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی جتنے بھی ہم کتابیں ہیں وہ سب پڑھتے ہیں، منکر حدیث کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، ہم یوٹیوب پہ سب کو سنتے ہیں، مسائل کھڑے ہوتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے مسئلوں کو حل کرتے ہیں، اور ہم اگر کوئی چیز نہیں پڑھتے تو قرآن و حدیث نہیں پڑھتے. آج ہمارے کتنے
نوجوان ساتھی ملحد ہو چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ کچھ عرصے پہلے میں نے وہاں پر تقریر کی تھی آپ کا یہ لاہور یونیورسٹی کے اندر۔ لاہور یونیورسٹی میں میرا موضوع یہی تھا، میں نے وہاں تقریر کی، مجھے بتایا گیا میمن صاحب اس یونیورسٹی کے اندر 12,000 اسٹوڈنٹس ہیں، جس کے اندر سے 30% اسٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے۔ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پر کس چیز کی ضرورت ہے؟ کام کرنے کی۔ آج آپ دیکھیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آج ہر کوئی نفسیاتی مریض ہے، کسی کو انزائٹی ہے، کسی کو ڈپریشن ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ آپ جتنے بھی یہ بڑے بڑے ایکٹرز کو، ڈاکٹرز کو دیکھیں گے نا، سب سے زیادہ خودکشی کا ریشو اس وقت ڈاکٹرز اور ایکٹرز کے اندر موجود ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ آپ یہ دیکھ لیں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے اندر خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ اتنے کروڑ پتی لوگ، اتنے دنیا کے مال کی فراوانیاں ہیں، لیکن خودکشیاں کر رہے ہیں، انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار۔ آج مسلمانوں کو دیکھ لیں، گھر پہ روزی کے مسئلے، اس کے مسئلے، جادو ہو گیا، میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، یہ مصیبت وہ مصیبت، اور سارے تقریباً جو ہے وہ نفسیاتی مریض ہیں۔ الحمدللہ میں نے اس کے اوپر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معالج نفسیات، ہر عام اور خاص کے لیے، ساس بہو کے جھگڑے، ڈپریشن کا مسئلہ، انزائٹی کا مسئلہ، یہ بیمار وہ بیمار، روزی نہیں ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، ان تمام چیزوں کا حل الحمدللہ میری اس کتاب کے اندر میں نے جمع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت کیا ہے۔ باہر اسٹور پر میری یہ کتاب موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور معالج نفسیات، اور میری ایک کتاب المسند فی نزول المسیح، کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے دجال کے کتنے بڑے بڑے فتنے سرزمین پر آ رہے ہیں، میڈیا کا فتنہ، انٹرنیٹ کا فتنہ، اور دیگر کتابوں کا فتنہ، یہودیوں کا فتنہ، عیسائیوں کا فتنہ، اور اس وقت دجالی کون کون سے فتنے ہمارے سامنے ہیں، وہ میں نے اپنی اس کتاب کے اندر ثابت کیا ہے، اور یہ کتاب الحمدللہ باہر یہ بھی اسٹور پر موجود ہے۔